السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، گلدستہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درس نمبر 16 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ کل کے درس میں ہم نے یہ سماعت کیا کہ دین کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو اپنے ساتھ دین اسلام لے کر روئے زمین پر جلوہ گر فرمایا، اور تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنے دور کے انسانوں کے سامنے ایک ہی پیغام پیش کیا۔ وہ پیغام محبت کا تھا، بھائی چارے کا تھا، امن و امان کا تھا، اللہ کی وحدانیت اور صراط مستقیم کا تھا۔ انشاءاللہ اسی باب سے آج بھی مزید کچھ باتیں ہم اور آپ سماعت کریں گے، لیکن آئیے حسب معمول آگے بڑھنے سے پہلے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیتے ہیں۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ بھی میرے ساتھ مل کر درود شریف پڑھنے کی ضرور کوشش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دین حق کیا ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہر مذہب کو دین کہا جاتا ہے، مگر دین حق کیا ہے، اس کا امتیاز کرنا ایک اہم مسئلہ ہے۔ دین حق کیا ہے؟ اس کے حوالے سے قرآن مقدس میں ارشاد ہوا، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہوا کہ دین اسلام ہی دین حق اور دین الہی ہے، جس کی دعوت دینے کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، اور تمام ادیان پر جس کو غالب کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ دین حق کی مزید وضاحت اس آیت کریمہ سے ہوتی ہے، فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلك الدین القیم ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ اللہ کی ڈالی ہوئی بنا جس پر لوگوں کو پیدا کیا، اللہ کی بنائی چیز نہ بدلنا، یہی سیدھا دین ہے، مگر بہت کم لوگ نہیں جانتے۔ سورہ روم آیت نمبر 30۔ اس آیت کریمہ کی وضاحت کرتے ہوئے مفسر شہیر علامہ مولانا سید نعیم الدین صاحب مراد آبادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، فطرت سے مراد دین اسلام ہے۔ معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خلق کو ایمان پر پیدا کیا، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ہر بچہ فطرت پر پیدا کیا جاتا ہے، یعنی اس عہد پر الست بربکم، جو فرما کر لیا گیا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا لیتے ہیں۔ اس آیت میں حکم دیا گیا ہے کہ دین الہی پر قائم رہو، جس پر اللہ تعالیٰ نے خلق کو پیدا کیا۔ آیت، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے مفسر شہیر حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں، خدا سے مراد قرآن مجید ہے اور دین حق سے مراد اسلام ہے، یا خدا سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ہدایت یافتہ ہونا، اور دین حق سے مراد لوگوں کو ہدایت دینا۔ دین سے مراد ملت ہے، الحق یا تو رب تعالیٰ کا نام ہے، یعنی اللہ کی پسندیدہ ملت، یا حق بمعنی صحیح، باطل کا مقابل، یا حق بمعنی
مضبوط، ناقابل نسخ، اس معنی سے صرف دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، باقی گزشتہ نبیوں کے دین قابل نسخ تھے، یعنی رب تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن اور اسلام سے موصوف بنا کر بھیجا یا خود ہدایت یافتہ اور لوگوں کا ہادی بنا کر بھیجا۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس میں ارسال کی حکمت ارشاد ہوئی ہے۔ یظہر بنا ہے اظہار سے بمعنی غالب کرنا۔ اب خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ دین اسلام یا قرآن کو تمام دینوں پر غالب، تمام دینوں کا ناسخ کر دے، خود منسوخ نہ ہو، یا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دینوں کے بانیوں، ان کے سرداروں پر غالب کرے کہ ان کا چرچا، ان کا ذکر خیر، ان کی عزت، ان کی نعت خوانی تمام بانیان دین سے زیادہ ہو۔ دیکھ لو آج بھی مقدس اسلام کی کتاب قرآن مجید تمام مذہبی کتابوں توریت، انجیل، زبور، وید، شاستروں پر غالب ہے، اسی قرآن کے حافظ ہیں، اسی قرآن کی تفسیریں 1,00,000 سے زائد لکھی جا چکی ہیں، یہی قرآن سب سے زیادہ چھپتا ہے، یہی قرآن سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے، یہی قرآن بغیر سمجھے بھی مزہ دیتا ہے، سننے والوں کو تڑپا دیتا ہے۔ اسلام کی مسجدیں تمام دینوں کے عبادت خانوں پر غالب ہیں، اسلام کا مکہ و مدینہ سارے دینوں کے مقدس مقامات پر غالب ہے کہ اس کا حج و زیارت ہر سال ہوتا ہے، جس کی مثال نہیں ملتی۔ اسلام کا رمضان و ربیع الاول تمام دینوں کی مقدس تاریخوں پر غالب ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام دینوں کے پیشواؤں پر غالب ہیں۔ آج بھی جتنا چرچا، جتنی نعتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، اتنی کسی کی نہیں۔ 1,00,000 سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح عمریہ، تواریخ لکھی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے غلاموں میں اولیاء اللہ ہیں اور کسی دین میں نہیں۔ جتنے قصیدے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ منورہ کے لکھے گئے، اتنے کسی کے نہیں لکھے گئے، حتیٰ کہ مدینہ پاک کی گلی کوچوں کی، وہاں کی ہر چیز کی تواریخ لکھی گئی۔ یہ ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کی تفسیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ دین کے لیے جب مولا تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تو اس راہ میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی صعوبتیں برداشت کی، اس پر ایک طائرانہ نظر ڈالتے چلتے ہیں۔ وہ حجاز مقدس جس نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے مشرف کیا تھا، جب اسی حجاز کے ماننے والوں کے سامنے تصور الہ اور دعوت اسلام پیش کی گئی تو کبھی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر دعوت کے جواب میں پتھروں کی بارش، تانوں کی بارش اور لفظوں کے تیر برسائے گئے، کبھی غلبہ دین کے مقصد سے روکنے کے لیے زر اور زن کی لالچیں دی گئیں، مگر داعیے برحق صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقصد میں اٹل رہے اور اس دین کے غلبے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہیں اور کسی بھی لالچ کی طرف توجہ نہ فرمائی۔ لوگوں نے جب دیکھا کہ زر، زن اور زمین کا لالچ اور لفظوں کے تیر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقصد سے ہٹانے میں کارآمد ثابت نہ ہوئے تو انہوں نے ظلم و زیادتی اور خوف و ہراس کے ذریعے غلبہ دین کے مقصد سے روکنے کی کوشش کی، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ امت کی خیر خواہی اور دین اسلام کے ذریعے انسانی معاشرے کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کرب برداشت کیا، معاشرتی بائیکاٹ کیا گیا، ہجرت کی صعوبتیں اٹھائیں، الزام تراشیاں اور دہکتے ہوئے انگاروں پر اپنے غلاموں کو تڑپتا ہوا دیکھا، لیکن دعوت کا کام اور غلبہ دین کی جد و جہد جاری رکھی اور دنیا نے دیکھا کہ 23 سال کی قلیل مدت میں اپنے مقصد کو پائے تکمیل تک بحسن و خوبی پہنچایا۔ آخر غلبہ دین سے انسانوں کا کیا فائدہ تھا جس کے لیے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تکلیفیں برداشت کی، کیا انسان کے معاشی مسئلے کا حل یا تعلیم کا فروغ، کیا یہی مقصد غلبہ دین کا تھا؟ تو جان لینا چاہیے کہ کسی حد تک معاشی و تعلیمی مسئلے کا تدارک یہ غلبہ دین کے لیے ضروری تو ہے، لیکن حقیقت میں غلبہ دین کا مقصد کیا تھا، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اسی باب سے مزید کچھ باتیں ہم کل کے درس میں سماعت کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔